تراویح کی جو نماز ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے. نبی نے کتنی پڑھی ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. اس بارے میں ضعیف حدیث ہے, صحیح حدیث ہے ہی نہیں اس بارے میں کہ نبی نے کتنی پڑھی ہے. وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی غیر رمضان اور رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے, متن کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. یہ متن میں اضطراب ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں زیادہ پڑھتے تھے. نہیں آ رہی بات. اور دوسرا, اس حدیث کا تراویح سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ عام معمول ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں تھا. وہ جو تراویح کے 3 دن نبی نے کتنی نماز پڑھی تھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ حدیث سے 8 رکعتیں لے رہے ہیں اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے. یہ گڑبڑ ہے. اگر حدیث آپ نے لینی ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا تراویح پڑھنے سے اور غضبناک ہوئے. اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پہ غضبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں, غضبناک اس پہ ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے. یہ بھی گھمایا ہے بات کو. بھائی غضبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے, لیکن غضبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو, اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو. تو حدیث کے مطابق تو غامدی صاحب کی بات پھر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ تراویح سرے سے بولو بھائی پڑھنی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ نبی تو غضبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہو. نہیں آ رہی بات. اس غضب کی اصل وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے, مگر اس اصل وجہ کی بیس پر آپ نے جب منع کر دیا تو پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور اگر آپ کہتے ہو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کی ہے, تو پھر حضرت عمر نے 8 نہیں بلکہ 20 شروع کی ہیں. ایک تو موطا امام مالک کی 8 والی حدیث ضعیف ہے, اس پر میں بھی بیان ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. اور سب سے بڑی دلیل اس 8 کے ضعیف ہونے کی ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں تابعین تبع تابعین اور صحابہ, ان میں سے کسی ایک سے ضعیف روایت بھی دکھا دیں کہ رمضان میں کسی نے جماعت کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہوں, کوئی ایک صحابی دکھا دو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کو حضرت عمر کی سنت کا پتہ حضرت عمر کے کہنے سے تو شروع کر رہے ہیں, مگر جتنی رکعتیں حضرت عمر نے پڑھوائی اتنی نہیں پڑھ رہے. کوئی 16 پڑھ رہا ہے, کوئی 20 پڑھ رہا ہے, کوئی 40 پڑھ رہا ہے. 16 سے کم نہیں ملتی ہمیں, 8 کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. تو اصل سنت اگر 8 تھی تو کوئی ایک تو ہونا چاہیے نا. نہ عبداللہ بن مسعود 8 پڑھ رہے ہیں, نہ عبداللہ بن عباس سے کہیں ثابت ہے, نہ تابعین سے. اور پھر یہ بھی نہیں بلکہ 700 800 900 سال, 1000 سال, 1200 سال گزر جاتے ہیں, پوری دنیا میں کہیں بھی ہمیں 8 رکعت پڑھنے والا کوئی ایک فرد بھی نظر نہیں آتا. علامہ شامی نے 150-200 سال پہلے لکھا پورے روئے زمین پر حرمین سمیت مکہ مدینہ سمیت کہیں بھی 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی نہیں ہو رہی. تو یہ اجماع امت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب میں نے دعویٰ کیا اس پر اجماع ہو چکا ہے, تو محترم نے پتہ کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ 4 ائمہ کا تو اجماع نہیں ہے, امام مالک تو 36 کے قائل ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ صدیوں تک اجماع رہا ہے, اس جواب کو پی کے کیا کر دیا؟ 4 اماموں کا تو نہیں ہے. اور وہ بھی غلط. 4 اماموں میں سے ایک اگر 36 کے قائل ہیں تو کم سے کم 20 رکعت پر تو اجماع ہو گیا نا. یہ جواب بھی کیا کر دیا؟ پی گیا. اور دوسری بات یہ کہ میں نے یہ دعویٰ کیا, میں نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیشہ سے اجماع ہے. میں نے کہا ایک دور امت میں ایسا آیا ہے اور طویل عرصے تک آیا ہے کہ پوری امت 20 رکعت پر جمع رہی ہے, جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. تو اس سے علماء کہتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. کسی بھی دور میں, چاہے 1000 سال کے بعد, 600 سال کے بعد, کسی بھی دور میں پوری امت اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی ہے, اس کے بعد کوئی بھی اس اجماع کو چینج نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر چینج کرے گا تو اس کی علامت ہے کہ اس وقت امت غلط چیز پہ جمع ہوئی تھی, اور غلط چیز پہ امت 1 سیکنڈ کے لیے بھی جمع نہیں ہو سکتی. تو ان باتوں میں سے کسی بات کا جواب نہیں ہے, اور دعوے ہی دعوے ہیں. تو لوگ جو بیچارے کے پاس علم نہیں ہے وہ بیوقوف بڑے آرام سے بنتے ہیں, تو بنتے رہیں. کہ جب ظاہر ہے کہ جب آپ اتنے بڑے بڑے مجتہدین کو چھوڑ کر پلمبروں اور انجینئر اور پروفیسروں کے پیچھے لگو گے تو پھر اللہ آپ کا یہی انجام کرے گا. نولیہ ما تولا, اللہ فرماتے پھر جہاں چاہو میں تمہیں چلا دوں. تو ان ائمہ اربعہ جن کو پوری امت نے فالو کیا, ان کو تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اصل سنت کتنی ہے, 8 رکعتیں ہیں بھائی. وہ 4 امام احمد بن حنبل کا ترمذی سے تو قول پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے. 8 کا انہوں نے بھی نہیں کہا کہ 8 اصل ہیں, باقی کوئی
کوئی تعداد میں لیکن جو امام احمد بن حنبل کے اصل مذہب کی کتابیں ہیں, ان کے جو شاگرد ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ امام احمد کے نزدیک بھی افضل کتنی ہے, 20 رکعتیں. وہ قول کیا ہوا, وہ پی گئے. تو ان میں سے کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا. پھر بھی میں کہتا ہوں بھائی آپ 8 پڑھیں, کوئی فرض نہیں ہے تراویح 20 رکعتیں پڑھنا, آپ 8 پڑھیں. لیکن 20 پڑھنے والے کو یہ کہنا کہ یہ بیوقوف ہیں, ان کو دلائل کا نہیں پتا, جیسے کہ ان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے, یہ طریقہ کیا ہے, یہ غلط ہے. یہ انفن فی الماء وسطن فی السماء ہے. اس کا اردو میں ترجمہ دیکھ لینا لغت میں, کیونکہ یہ ترجمہ منبر پہ بیان کرنے کا نہیں ہے, یہ صرف عربی میں ہی چلے گا. انفن فی الماء وسطن فی السماء, ناک پانی میں, باقی چیزیں کہاں ہیں یہ آپ خود سوچ لیں. تو ایسے ہی یہ باتیں